السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمرو بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جو شیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ دیر پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کسی عورت نے اسے پکارا، وہ رک گیا۔ دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ہند نے کہا کہ حیران نہ ہو، میں نے بلایا ہے، میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ غلام نے کہا، حکم خاتون، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی رستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول کریم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینہ سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔
کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر پہنچے۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں ابن حشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سرداروں کی نگاہوں سے مجاہدین کی تربیت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن حرب و ضرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھے، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن الاس تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔
اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں، ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کا خون گرمایا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں، ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار ہے۔ بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کیا کرتے ہیں، اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گے، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگباری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقعی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ عامر دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بفرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر لے گیا۔ حضرت علی اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے گیا، آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک چکر کاٹا،
پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائیں، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ عنہ پر سرپٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔